آئیے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ قومیں آپس میں لڑتی رہی ہیں اور سلطنتیں بنتی اور ٹوٹتی رہی ہیں، لیکن کیا کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہے کہ امن اور جنگ کے بارے میں ہمارے روایتی اندازے بالکل غلط بھی ہو سکتے ہیں؟ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کے ایک انتہائی مشہور جیو پولیٹیکل فریم ورک پر بات کریں گے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مستقبل کی دنیا میں ٹکراؤ کی اصل وجوہات کیا ہوں گی اور کیوں دنیا بھر میں امن قائم کرنے کی ہماری روایتی سوچ شاید اب کام نہیں آئے گی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور پھر سر جنگ کے خاتمے پر ہر طرف یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ اب انسانیت امن اور استحکام کی طرف بڑھے گی۔ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس اب سرمایہ داری اور کمیونزم کی نظریاتی جنگیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں اور دنیا لبرل ڈیموکریسی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ لیکن ہنٹنگٹن کا نظریہ ہمیں ان پر امید توقعات کے برعکس ایک بہت الگ اور تھوڑی تلخ حقیقت دکھاتا ہے۔ دراصل نظریاتی جنگیں ختم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جنگیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں، بلکہ اب یہ تنازعات لوگوں کی تہذیبی اور ثقافتی شناخت کی بنیاد پر ایک نئے انداز میں سامنے آئیں گے۔ آج کے اس تجزیے کا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ نمبر 1، ہم ایک نئی قسم کے تنازع پر بات کریں گے۔ نمبر 2، عالمی تہذیبوں کی تعریف کو سمجھیں گے۔ نمبر 3، فالٹ لائنز اور بنیادی ریاستوں کا ذکر ہوگا۔ نمبر 4، ہم مغربی روایات کے بغیر جدیدیت کو دیکھیں گے۔ اور نمبر 5، آخر میں عالمی بقائے باہمی کے راستے تلاش کریں گے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک بالکل نئی قسم کے تنازع کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی حرکیات اب صرف اس بات پر نہیں چلتی کہ کس کا زمین کے کتنے حصے پر قبضہ ہے یا کون سرمایہ دارانہ نظام کو مانتا ہے اور کون کمیونزم کو۔ دراصل اب عالمی تنازعات کی جڑ سیاسی نظریات سے ہٹ کر ہماری گہری ثقافتی اور تہذیبی شناختوں کی طرف جا رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان اب اس خلا کو پر کرنے کے لیے واپس اپنی جڑوں کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ مستقبل کی صف بندیاں معاشی نظام پر نہیں ہوں گی، بلکہ اس بات پر ہوں گی کہ لوگوں کا مذہب، ان کی تاریخ اور ثقافتی وابستگی کیا ہے۔ یہ واقعی تقسیم کا ایک بالکل نیا رخ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تہذیبیں ہیں کیا اور یہ کیسے بنتی ہیں؟ آئیے اس دوسرے حصے میں اسے سمجھتے ہیں۔ تہذیب دراصل ہے کیا؟ اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں بیان کریں تو یہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ثقافتی گروہ ہے جن کی زبان، مذہب، روایات اور تاریخی تجربات آپس میں مشترک ہوتے ہیں۔ اور سب سے پتے کی بات یہ ہے کہ تہذیب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ راتوں رات بدل لیں۔ ایک ملک کا سیاسی نظام چند سالوں میں بدل سکتا ہے، لیکن ایک تہذیب کی جڑیں صدیوں پر محیط ہوتی ہیں۔ انسان اپنا مذہب یا ثقافت اتنی آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی چیزیں طے کرتی ہیں کہ وہ اصل میں ہے کون۔ یہ ایک ایسی گہری اور بنیادی شناخت ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے نقشے پر اگر ہم ایک نگاہ دوڑائیں تو ہمیں کئی بڑے اور واضح ثقافتی گروہ نظر آتے ہیں۔ مغربی تہذیب، اسلامی تہذیب، چین کی قیادت میں چلنے والی سینونک تہذیب اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو اور آرتھوڈاکس تہذیبیں۔ یہ سب جدید دنیا کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور یہ محض جغرافیائی لکیریں بالکل نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی اقدار ہیں، اپنے عقائد ہیں اور دنیا کو دیکھنے کا اپنا ایک الگ تاریخی زاویہ ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی تنوع عالمی سطح پر طاقت کے توازن کی اصل شکل بناتا ہے۔ لیکن آخر یہ تہذیبی اختلافات کسی بھی سیاسی نظریے سے زیادہ طاقتور اور خطرناک کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے۔ یہ اختلافات تاریخ میں بہت گہرے پیوست ہیں۔ ہمارا اپنے مذہب اور اپنی روایات سے ایک شدید جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے اندر اپنی پہچان برقرار رکھنے اور احترام پانے کی ایک زبردست ضرورت موجود ہوتی ہے۔ جب کسی بھی معاشرے کو یہ لگتا ہے کہ ثقافتوں کے ٹکراؤ میں اس کی شناخت مٹائی جا رہی ہے یا اسے خطرہ ہے، تو وہ بقا کی خاطر بہت شدید رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ہے فالٹ لائنز اور بنیادی ریاستیں یعنی کور اسٹیٹس۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تہذیبیں کہاں اور کیسے ٹکراتی ہیں۔ آپ نے اکثر زلزلوں کے حوالے سے فالٹ لائنز کا ذکر سنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح ان تہذیبوں کی بھی فالٹ لائنز ہوتی ہیں۔ یہ وہ طبعی اور ثقافتی سرحدیں ہیں جہاں مختلف تہذیبیں آپس میں آ کر ملتی ہیں۔ جیسے زمین کے اندر موجود فالٹ لائنز پر دباؤ سے زلزلے آتے ہیں، ویسے ہی ان ثقافتی فالٹ لائنز پر دنیا کے سب سے شدید ٹکراؤ اور کشیدگی جنم لیتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہاں ہمیشہ ملکوں کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو، لیکن یہ وہ مقامات ہیں جہاں غلط فہمیاں اور مقامی سطح پر تنازعات بہت تیزی سے سر اٹھاتے ہیں۔ اور یہیں پر باری آتی ہے کور سٹیٹس یعنی بنیادی ریاستوں کی۔ مثال کے طور پر مغربی تہذیب کو لے لیں جس کی بنیادی ریاست امریکہ ہے، یا پھر سینک تہذیب جس کی نمائندگی اور قیادت چین کر رہا ہے۔ ہر بڑی تہذیب میں کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں جو قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں،
دنیا کا استحکام کافی حد تک اس بات پر منحصر ہے کہ ان سرکردہ ریاستوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں۔ یہ بنیادی ریاستیں نہ صرف فوجی طاقت رکھتی ہیں بلکہ اپنی تہذیب کی محافظ بھی سمجھی جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ اور عالمی تعلقات میں اکثر غلط سمجھے جانے والے پہلو کی طرف، جو ہے مغربی روایات کے بغیر جدیدیت۔ ہم اکثر ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید جدید ہونے کا مطلب مغربی بننا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جدیدیت اور مغربی روایات میں ایک بہت گہرا فرق ہے۔ جدیدیت کا مطلب ہے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا، معیشت کو مضبوط کرنا اور سائنس میں آگے بڑھنا، جبکہ مغربی روایات اپنانے کا مطلب ہے مغربی اقدار، ان کی انفرادیت پسندی یا مخصوص سیکولر اور جمہوری ماڈلز کو من تسلیم کر لینا۔ کوئی ملک جدید کاریں بنا سکتا ہے یا خلا میں راکٹ بھیج سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنی صدیوں پرانی روایات چھوڑ کر مکمل طور پر مغربی طرز زندگی اپنا لے گا۔ یہ فرض کر لینا کہ مغربی اقدار پوری دنیا کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہیں ایک بہت بڑی عالمی بھول ثابت ہوئی ہے۔ آج کی حرکیات دیکھیں، غیر مغربی تہذیبیں تیزی سے معاشی اور فوجی طاقت حاصل کر رہی ہیں۔ اسلامی معاشروں میں ایک بھرپور ثقافتی اور سیاسی احیاء ہو رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوچا گیا تھا کہ گلوبلائزیشن دنیا کو ایک رنگ میں رنگ دے گی، لیکن اس کے برعکس اس نے مقامی ثقافتی شناخت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ جب بھی آپ عالمی سطح پر کسی پر زبردستی مغربی اقدار مسلط کریں گے تو مزاحمت تو لازمی ہوگی۔ تو پھر اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ آئیے اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور عالمی بقائے باہمی کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ دنیا میں امن تبھی ممکن ہے جب ہم اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیں کہ ہم سب مختلف ہیں اور ہمیں باہمی احترام کو فروغ دینا ہوگا۔ ہمیں اس بوسیدہ مفروضے کو بالکل ترک کرنا ہوگا کہ ایک دن پوری دنیا کے معاشرے بالکل ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تنازعات سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کو زبردستی مسلط کرنے کے بجائے سمجھ بوجھ کی بنیاد پر استوار کیا جائے۔ دنیا کو ایک ایسی جگہ بننا ہے جہاں مختلف تہذیبیں ایک دوسرے کے خوف کے بغیر اپنے مکمل تنوع کے ساتھ پروان چڑھ سکیں۔ یہ بات کتنی گہری ہے کہ حقیقی ترقی یکسانیت کو مسلط کرنے میں نہیں بلکہ احترام، دانشمندی اور آگاہی کے ساتھ مل کر رہنے کا طریقہ سیکھنے میں ہے۔ واقعی ثقافتی غلبے کی سوچ نے ہمیشہ دنیا کو نقصان ہی پہنچایا ہے۔ دوسروں کی تہذیبوں کا احترام کرنا کوئی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور یہی وہ رویہ ہے جو غیر ضروری تنازعات سے بچنے اور مختلف ثقافتوں کے درمیان بامعنی تعلقات قائم کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک بہت اہم اور گہرا سوال، کیا ہماری عالمی برادری کبھی کامیابی کے ساتھ ایک ایسا توازن تلاش کر سکتی ہے جہاں مختلف اور متنوع تہذیبی شناختوں کو بنا کسی دشمنی کے قبول بھی کیا جائے اور ان کا دل سے احترام بھی کیا جائے؟ عالمی تعلقات کے مستقبل کا تمام تر انحصار اسی بات پر ہے کہ مختلف تہذیبیں آپس میں کیسا برتاؤ کرتی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم بحیثیت انسان اس تنوع کو کس حد تک خلوص نیت سے اپنا سکتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔